مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں اتنا سن نہیں پائیں گے لوگ. چلیں میں مختصر کرتا ہوں, جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی چند مطالب پیش کروں گا. امام حضرت عباس علیہ السلام سے متعلق 2 جملے سن لیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کون ہے. عزیزان گرامی تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم اور بنو امیہ 2 خاندان شروع سے ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے. بنی ہاشم کی 3 صفات مشہور تھیں. خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا, ان میں تو اور بہت زیادہ صفات ہیں, کیونکہ سارے بنی ہاشم اہل بیت نہیں ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں بھئی, عباسی بھی تو وہیں سے ہیں نا. تو اب سارے بنی ہاشم میں 3 خصوصیات تھیں. پہلے سب خوبصورت تھے, دوسرے سخی تھے, اور تیسرے بہادر تھے. اور بنو امیہ بالکل برعکس. کہلوائیے گا کچھ نہیں خدا رہا. پہنچ گئے؟ مولانا نے کہا بردشمنان آل محمد لعنت. تو عزیزان گرامی میں اس لیے میں ان کا دہرا دوں تاکہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں. عزیزان گرامی اب آئیں ذرا, جب بنی امیہ سب کے سب بد شکل ہیں اور سارے بنی ہاشم سب خوبصورت ہیں, جہاں سب خوبصورت ہوں صحابہ پیغمبر سے پوچھتے تھے یا رسول خدا. کچھ لوگ پہنچ گئے, کچھ لوگ آخر تک پہنچ گئے. صحابہ پیغمبر سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں یوسف زیادہ خوبصورت تھے, ہماری نگاہیں تو آپ سے نہیں اٹھتی. پیغمبر جہاں سے گزرتے تھے تو مجمع رک کے واپس آتا تھا. ایک مرتبہ دوبارہ دیکھوں ہے کون, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. حبیب خدا بہت خوبصورت تھے, رسول خدا بہت خوبصورت, آنکھیں دیکھنے والی تھی, ناک, پیشانی, رنگ بہت خوبصورت, دندان مبارک. آدمی جس چیز کو دیکھتا تھا رک کے دوبارہ سوال کرتا تھا یہ کون ہے. لگتا نہیں یہ زمین کی مخلوق ہے, لگتا ہے آسمان سے نازل ہوا. حبیب خدا سے متعلق کہتے بل ہوا ملک کریم, لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ نازل ہو گیا, یا انسان معلوم نہیں ہوتا ہے. بہت خوبصورت تھے. اور خود رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت کا بدر الدجا, یا علی آپ کا چہرہ چودھری کے چاند جیسا. رسول خدا فرما رہے ہیں یا علی انت کا بدر الدجا. بدر کہتے ہیں چودھری کے چاند کو, ہلال کہتے ہیں پہلی کا چاند. پتہ نہیں ہیں آپ یہ نہیں, بدر چودھری کے چاند کو. پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی انت کا بدر الدجا, آپ کا چہرہ چودھری کے چاند جیسا. رسول خدا نے نام رکھے حسن و حسین, نہیں پہنچا سکا, نام نکلے ہی حسن سے ہیں. اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ حسن ہے حسین. اس گھرانے میں جہاں سب خوبصورت ہو, جناب امیر عباس کو دیکھ کے کہیں ھذا قمر بنی ہاشم. توجہ ہے ذہن گرا. امیر المؤمنین جو اتنے خوبصورت ہیں, اور جانتے کس مقام پہ کہا, جب صفین میں کسی نے کہا یا علی, وہاں معاویہ کے لشکر کے اندر شور پڑا ہوا کہ علی آ گئے, علی آ گئے, آپ یہاں تشریف فرما. مولا مسکرانے لگے کہ یا علی کو بالکل آپ کے انداز سے جیسے آپ تحت الحنک باندھ کے, مولا تحت الحنک باندھ کے لڑتے تھے, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہو. توجہ ہے نا. مولا جب جنگ کرتے تھے نا تو ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی, آنکھیں بتاتی تھی شیر آ گیا. توجہ ہے نا. چہرے پہ تحت الحنک ہوتا تھا. کہا مولا کیا بات ہے تحت الحنک کیوں باندھتے ہیں؟ کہا کیونکہ جب گرد اڑتی ہے مجھے اذیت کرتی ہے, میں تو جگہ سے ہٹتا نہیں. توجہ. مولا فرماتے ہیں نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں, نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں, جس کی موت آتی ہے وہی سامنے آ جاتا. میں دشمن کے پیچھے نہیں جاتا. مولا فرماتے ہیں میں اپنی زمین پہ گڑ جاتا ہوں, ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی ہے. تلوار بھی مولا کی اگر آپ نے دیکھی ہو تو ذوالفقار, اور دوسری تلواریں ہیں, ذوالفقار تو آج ہے نہیں. آپ جب جائیں گے نا ترکی جائیں گے تو تلوار آپ دیکھیں گے مولا کی بہت بڑی نہیں ہے. گھبرا رہے ہیں آپ تو. دوسروں کی تلواریں دیکھیں, میرے قد سے بڑی تلواریں ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. دوسروں کی تلواریں دیکھیں گے تو بہت بڑی بڑی تلوار. مولا کی تلوار بہت چھوٹی سی تلوار ہے. کسی نے کہا یا علی یہ تلوار تو اتنی تیز بھی نہیں ہے, لیکن آپ 2 ٹکڑے کیسے کر دیتے ہیں؟ مولا نے کہا تلوار کا نہیں, میرے ہاتھ کا کمال ہے.
ہاتھ کا کمال ہے، جب ذوالفقار ہاتھ میں آتی ہے تو ویسے چلتی ہے جیسے علی کے ہاتھ میں چلنا چاہیے۔ تب ایک مرتبہ مولا نے سنا کہ کوئی مولا کی طرح سے نقاب باندھ کے آگے لڑ رہا، تلوار بھی وہی، زرہ بھی وہی، مولا ہی کی سواری۔ توجہ، مولا نے کہا اسے کہو علی نے بلایا۔ جب ایک مرتبہ کہا نا کہ آپ کو علی نے بلایا تو اس نے نگاہیں موڑ کے دیکھی، جیسے ہی دیکھا تو سب ہٹنے لگے، کہا ہٹ جاؤ، آنکھیں سرخ ہیں۔ شیر جلال میں جب آ رہے تھے تو چہرے پہ نقاب تھا، آنکھیں جناب عباس کی بالکل مولا امیر المومنین جیسے بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی، اور جب میدان میں اترتے تھے سرخ ہو جاتی تھی۔ جب آ رہے تھے تو مولا نے دور سے دیکھ کے کہا، بال جناب عباس کے لمبے تھے، زلفیں تھی، تو ایک مرتبہ دیکھا سیاہ بال، سفید رنگ، سرخ آنکھیں۔ مولا نے کہا ہذا قمر بنی ہاشم۔ توجہ ہے دیدانی کرام، ہذا قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ جب نقاب اتارا تو 13 برس کے تھے اس وقت جناب عباس، جو 13 برس کے سن میں علی کی طرح سے لڑے۔ جانتے ہیں جناب امیر نے کیا نام رکھا تھا؟ عباس۔ پوچھا جناب ام البنین نے کہ جب آغوش میں دیا تو مولا نے فوراً بازوں کو چوما اور کہا ہذا عباس، یہ عباس ہے۔ آپ میں نے شاید پہلے کبھی پیش کیا ہو، عزیزان گرامی، شیر کے عربی زبان میں مختلف نام ہیں۔ اسد مطلق شیر کو کہا جاتا ہے، شیر کی کسی بھی حالت میں اسے کہتے ہیں اسد، سن رہے ہیں؟ چیر پھاڑ کرتا ہوا شیر اسے کہتے ہیں زرغام، اگر پہنچ رہے ہوں۔ جو اپنے شکار کو چیر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زرغام۔ دوڑتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں زیغم۔ توجہ ہو، جو دوڑ رہا ہو شکار سے پہلے سے کہتے ہیں زیغم، اور حفاظت کرتا ہوا شیر کہلاتا ہے حارس، بڑا اور بوڑھا شیر کہلاتا ہے غضنفر، حملہ کرتا ہوا شیر کہلاتا ہے حیدر، اور انگڑائی لیتا ہوا شیر کہلاتا ہے عباس۔